اللہ سے معافی مانگے گی، یا اللہ تو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ مجھے بخش دے. گناہ یاد کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں گر جائیں گے. اور شیطان جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ تیری عمر تو ابھی بہت بڑی ہے، وہ ربڑ کی طرح کھینچ کر دکھاتا ہے، تیری زندگی اتنی بڑی ہے، تیری زندگی اتنی بڑی ہے، ابھی تو 100 سال کا ہوگا، 125 سال کا ہوگا. تیری دادی نے تجھے دعا دی تھی کہ 125 سال کا ہوگا. تیری دادی اللہ کی ولیہ تھی تو اس کی دعا تو قبول ہوئی ہوگی، وہ تو 125 سال کا ہوگا. اب اس چکر کے اندر بندہ رہتا ہے اور موت آ جاتی ہے اور بندہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل حمص کو دیکھ کر فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم وہ مکانات تعمیر کر رہے ہو جن میں ہمیشہ نہ رہو گے، وہ امیدیں باندھتے ہو جو حاصل نہ ہوگی، اور وہ جمع کرتے ہو جو تم نہ کھا سکو گے. تم سے پہلے لوگوں نے اس سے زیادہ پختہ مکانات تعمیرات کیے، تم سے زیادہ مال جمع کیا اور تم سے زیادہ طویل امیدیں باندھی، مگر آج ان کے مکانات قبریں ہیں اور ان کی امیدیں فریب ہیں، ان کا جمع کیا ہوا مال برباد ہے. حضرت امیر المومنین مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر تم اپنے دوست سے ملنا چاہتے ہو یعنی اللہ عز و جل سے، پیوند لگا کر کپڑے پہنو، پرانا جوتا استعمال کرو، امیدیں کم رکھو اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا شیش علیہ السلام کو 5 وصیتیں فرمائی اور فرمایا اس کو اپنی اولاد تک پہنچاتے رہنا. حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام جن کو نبوت ملی، ان سے فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں 5 وصیتیں کرتا ہوں، ان 5 وصیتوں کو اپنی اولاد در اولاد پہنچاتے رہنا. نمبر 1، دنیا پر مطمئن نہ ہونا. میں دائمی جنت پر مطمئن ہوا مگر وہاں سے بھی مجھے باہر آنا پڑا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابو البشر فرما رہے ہیں، ہمارے ابا جان فرما رہے ہیں کہ دنیا پر مطمئن مت ہو جانا کہ بینک بیلنس چیک بک دیکھتے رہے کہ کروڑ روپیہ میرے پاس ہے، یہ عالیشان بنگلہ میرا ہے، مجھے اب کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اب مجھے کمانے کی فکر نہیں ہے. نہیں، راتوں رات بینک بھی اڑ جاتے ہیں، جو اس میں جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی حرب ہو جاتی ہے. راتوں رات لوگوں کو، مالدار لوگوں کو غریب ہوتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا پر مطمئن مت ہو جانا، اور فرماتے ہیں کہ میں دائمی ہمیشہ رہنے والی جنت پر مطمئن ہو گیا تھا کہ مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا، لیکن مجھے وہاں سے بھی نکلنا پڑا. وہ مصلحت تھی اللہ کی. اور اب دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کی تمناؤں پر کام نہ کرنا، کیونکہ میں نے شجر ممنوعہ کا تقرب یعنی درخت نہ کھانے کا حکم تھا محض عورت کے کہنے پر حاصل کیا اور شرمندگی اٹھانی پڑی. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کو مت کھانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن میری بیوی حوا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کھاتے ہیں. تو عورت کی بات میں آ گیا. اللہ کی مصلحت تھی، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، اللہ کی مشیت تھی کہ دنیا کو بننا تھا. تو میں عورت کی بات میں آ گیا اور اس درخت کو کا پھل میں نے کھا لیا، جس کی وجہ سے مجھے باہر نکلنا پڑا. لیکن ہمارے لیے کیا وصیت ہے، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ عورت کی تمناؤں پر کام نہ کرنا، عورت کے پٹھو مت بن جانا، جوڑوں کے غلام مت بن جانا، جو بیوی کہے وہی میں مت کرتے رہنا. فی زمانہ معاشرے کا یہی حال ہے. اگر مجھے موقع دیا جائے تو پوری رات نکل جائے گی. اچھے خاصے
पढ़े लिखे आदमियों को देखा गया, बेगम अकेली चल रही होती है और बेचारा मर्द जो है बच्चों को और बच्चे की जो थैली होती है उसे उठाकर चल रहा होता है बीवी के पीछे पीछे। बेगम ने जो कह दिया बस वो तो करना ही करना है। और हमारे अबुल बशर, हमारे अब्बा जान क्या वसीयत फरमा रहे हैं, औरत की बात पर, तमन्नाओं पर काम ना करना। एक वाकया याद आ रहा है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक ज़माना था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रिवायत सुनी कि औरत की हर बात नहीं माननी चाहिए, औरत की हर बात नहीं माननी चाहिए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर जो है बगावत शुरू हो गई। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दुश्मन जो थे वो नारेबाजी करते और एक एक घर में जाते और लोगों को कहते कि उस्मान गनी के खिलाफ नारेबाजी करने चलो। अगर वो चला जाता तो उसका ईमान बर्बाद हो जाता, और वो ना जाता, उस्मान गनी के फेवर करता, तो उसको वो लोग मार देते थे। अब उस शख्स ने कहा, वो घर में गया तो उसकी बेगम ने कहा, अच्छा वो शख्स जो थे वो छत पे चढ़े हुए थे, तो बेगम ने कहा कि आप सीढ़ी के जरिए नीचे आए। किसके जरिए आए? सीढ़ी के जरिए नीचे आए। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक रिवायत सुनी कि औरत की बात को नहीं मानना चाहिए, औरत की बात, औरत बेवकूफ होती है, औरत बेवकूफ होती है, वो बात मशवरे देती है, उसमें उसका अपना मफाद होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप सीढ़ी के जरिए आए। तो उन्होंने कहा कि तूने कहा सीढ़ी के जरिए, अब मैं छलांग लगा कर आऊंगा क्योंकि मैं तेरी मुखालफत करूंगा। तो कहा भाई छलांग लगाओगे आपकी टांग टूट जाएगी। बोले नहीं, मैं तेरी मुखालफत करूंगा। उन्होंने छलांग लगाई, टांग टूट गई। बेगम ने कहा लो बैठो अब टांग को लेकर। बोले इसमें किसी ना किसी किस्म की मसलियत होगी, अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होगी, मेरी टांग टूटी है, इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होगी क्योंकि मैंने तेरी मुखालफत की है। अब ये बेचारे टांग को लेकर बैठे हुए थे कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुखालिफिन घर घर गए और लोगों को निकाला तो चलो उस्मान गनी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। जो लोग चले जाते उनके ईमान बर्बाद हो जाते, जो ना जाते वो बागी लोग उनको मार देते। इस तरह करते करते ये उस के घर पे पहुंचे और कहा कि उस्मान गनी के खिलाफ चलो। बोलो मैं तो मेरी तो टांग टूटी हुई है, मैं कैसे चलूं, मेरी तो टांग टूटी हुई है, मैं क्या जाकर नारेबाजी करूंगा। लोग ये क्या करेगा, इसकी टांग टूटी, उसको रहने दो। वो महफूज हो गए। बेगम को बुलाया, बोला देखा उस हदीस पाक पर मैंने अमल किया, मुखालफत की तेरी, वो सीढ़ी के जरिए नहीं आया, कूद कर आया, टांग तो टूटी लेकिन उस्मान गनी की मुखालफत से मैं महफूज हो गया। अगर मेरी टांग सलामत होती तो मुझे जाना पड़ता, जाता तो ईमान जाता और नहीं जाता तो जान जाती, लेकिन तेरी मुखालफत से दोनों चीजें महफूज हो गई, जान भी महफूज हो गई, ईमान भी महफूज हो गया। अब ये बात नहीं है कि बीवी की आप काटी करते रहे फिर वो चली जाएगी ना, फिर आप घूमते रहोगे, नहीं। लिहाजा अगर 10 काम कहती है तो फौरी तौर पर करके मत दो, कुछ उसे वक्फा दो। मिसाल के तौर पर आपकी बेगम ने कहा कि आज लिपस्टिक लिया ना, अगर शाम को आप लेकर आ गए ना तो फिर वो कहेगी कि हाँ देखो कैसा, इसको हर चीज भूल जाता है लेकिन इसने मेरी लिपस्टिक को याद रखा। फिर दूसरे दिन पाउडर मंगाएगी, आप पाउडर दे लिया तो लेकर आ जाओगे। तीसरे दिन बॉडी स्प्रे मंगाएगी, आप बॉडी स्प्रे लेकर आ जाओगे। आपको याद होने के बाद भी मसलिहतन कहेंगे मसरूफियत की वजह से रह गया, कल ले आऊंगा, परसों ले आऊंगा, 2-4 दिन के बाद उसको वो चीज लेकर आए। क्योंकि औरत जो होती है वो नादान होती है, औरत नादान होती है। बहरहाल अबुल बशर क्या फरमाते हैं कि औरत की तमन्नाओं पर काम ना करना, ये हमें नसीहत फरमाते हैं, औरत की तमन्नाओं पर काम ना करना। और तीसरे नंबर पर फरमाते हैं हर काम से कबल अंजाम की फिक्र करना। अगर मैं अंजाम पर निगाह रखता तो जन्नत से बाहर ना होता, अगर मैं अंजाम पर निगाह रखता तो जन्नत से बाहर ना होता। चौथे नंबर फरमाते हैं जिस काम में तुम्हारा दिल मुतमईन ना हो वो ना करना। दरख्त खाने के बारे में मेरा दिल मुतमईन ना था मगर फिर भी मैंने खा लिया। नंबर 5, काम करने से पहले मशवरा करना, काम करने से पहले
مشورہ کرنا، اگر میں ملائکہ سے فرشتوں سے مشورہ کر کر جاتا تو مجھے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اگر میں فرمایا کہ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لینا، اگر میں فرشتوں سے پوچھ لیتا کہ کھاؤں کہ نہ کھاؤں تو وہ کبھی مجھے اجازت نہ دیتے اور میں نہ کھاتا تو جنت میں رہتا. اللہ کی مشیت تھی، انہوں نے کھا لیا. حضرت سیدنا مجاہد تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، صبح کو شام کی فکر نہ کرو اور شام کو صبح کی نہ سوچو. مزے سے مرنے سے پہلے زندگی کو اور بیماری سے پہلے صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھو. معلوم نہیں کہ کل تمہارا کیا حال ہو. لمبی لمبی امیدیں باندھ کر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک لمحے کا ہمیں پتہ نہیں کہ آنے والا لمحہ کیا ہوگا. فرمایا صبح کرو تو شام کی امید مت رکھو اور شام کرو تو صبح کی امید مت رکھو. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں جنت کی خواہش ہے؟ عرض کی ہاں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، امیدیں قلیل رکھو، چھوٹی رکھو، کم رکھو. اللہ سے حیا رکھو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا تم قبرستان اور عذاب میں مبتلا ہونے کو یاد رکھو. قبرستان جاؤ، وہاں کی قبروں کو دیکھو کہ اس قبرستان کے اندر کیسے کیسے کر و فر والے جو زمین پر چلتے تھے، لوگ اس سے کانپتے تھے، آج منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے. قبرستان جاؤ، وہاں دیکھو، تختیوں کو دیکھو کہ یہاں پر ایس پی بھی سویا ہوا ہے، ڈی ایس پی بھی سویا ہوا ہے، کرنل بھی سویا ہوا ہے، جنرل بھی سویا ہوا ہے. مٹی کے نیچے سب کی آوازیں بند ہو گئی ہے. جب ان قبروں کو دیکھو گے تو تمہیں اپنی قبریں بھی یاد آئے گی کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میں بھی آؤں گا. پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھو. جو شخص آخرت کی عزت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دے، یہی حقیقی شرم ہے. اس سے بندے کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے. محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں کیا ارشاد فرمایا کہ تم قبروں کو یاد رکھو، قبرستان کو یاد رکھو. آج ہم نے قبرستان کو بالکل بھلا دیا. قبرستان جاتے بھی ہیں تو رسمی طور پر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھ کے آ جاتے ہیں. پیارے بھائیو، ایک دن وہ آئے گا کہ ہم کتنی بھی امیدیں رکھ لیں، لیکن ایک دن ہمیں دنیا چھوڑنی ہے. نہ اس میں کوئی رہا نہ کوئی رہے گا. سکندر دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا، 17 سال کی عمر تھی اور عہد کیا تھا کہ پوری دنیا فتح کروں گا. لیکن 17 سال کی عمر کے اندر ملک الموت تشریف لیا ہے، روح قبض ہو گئی. مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھ دینا اور لوگوں سے کہنا کہ وقت کا بادشاہ تھا، آدھی سلطنت، آدھی دنیا اس نے فتح کر لی، لیکن دنیا سے جا رہا ہے تو خالی جا رہا ہے، کچھ لے کے نہیں جا رہا. اجڑ گیا وہ باغ جس کے 1000 والی تھے. جب چلا سکندر دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. پیارے بھائیوں، ہم بھی جائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی کوئی 2-5 کروڑ روپے تو کوئی نہیں رکھے گا نا، کوئی نہیں رکھے گا. بلکہ مرنے کے ساتھ ہی بٹوارے کی سوچ میں پڑ جائیں گے. علمان الحفیظ. اور کفن کے اندر جیب بھی نہیں ہوتا. یہ تو آپ ٹیلر کے پاس جائیں گے، بابا 2 جیب سامنے رکھنا، 2 جیب آگے پیچھے رکھنا. اور آپ نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہوگا جو جینس کی پینٹیں پہنتے ہیں، اس کے اندر 6-7 جیب ہوتے ہیں، لائن سے جیب ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو میں چھڑتا ہوں یہ جیبیں ہیں، اس میں کچھ رکھتے بھی ہو یا خالی شو کی. لیکن کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہوگی. کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہوگی کہ اس کے اندر کچھ لے کر آپ چلے جاؤ. نہیں، خالی جانا پڑے گا. ہاں، اعمال لے کر جانا پڑے گا. اچھے اعمال ہے وہ ہمارے ساتھ دیں گے، برے اعمال ہے وہاں پر عذاب ہوگا. تو محترم بھائیو، دنیا آخر چھوڑنی ہے. اگر ہم نے اس میں اتنا وقت گزار لیا تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ دیکھیں
کہ گزرا ہوا وقت ہم نے اللہ کی یاد میں گزارا یا غفلت میں گزارا. اگر یاد میں گزارا تو مزید لمحات کو اللہ کی یاد میں گزارے، اور غفلت میں گزر گئے تو اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے. دیکھیں آج ہم نے کپڑے پہنے سردی سے بچنے کے لیے. گرمیوں میں ہم گرمی سے بچنے کے کپڑے پہنتے ہیں کہ زیادہ ہمیں گرمی نہ لگے، لون کے ململ کے کپڑے پہنتے ہیں. لیکن کفن سب کو یکساں ملتا ہے. غریب مرتا ہے تو دوسرے وہی کفن ملتا ہے، مالدار مرتا ہے تو دوسرے کفن وہی ملتا ہے. لوگ سونے کے محلات تو بنا لیے لیکن کسی نے آج تک سونے کی قبر نہیں بنائی. سونے کے محلات بن گئے، سونے کے گنبد بن گئے، سونے کی چمچیاں اور پلیٹیں بن گئی، یہاں تک کہ سونے کے جوتے تک بن گئے، لیکن کسی نے اپنی سونے کی قبر نہیں بنائی. یہ آپ دیکھ لیں، دھیان ہی نہیں ہے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے. اگر بن بھی گئی تو کس کام کی؟ اگر بن بھی گئی تو کس کام کی؟ میں تو کہتا ہوں یہ قبر جو ہے نا، قبر جو چھوٹی سی نظر آتی ہے، اتنی سی ہوتی ہے کہ میت کو ہم سلاتے ہیں تو اس کی کروٹ کی بھی جگہ نہیں ہوتی، اتنی سی چھوٹی ہوتی ہے. لیکن یہی قبر جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ جنت کا راستہ ہے. یہی قبر جنت کا راستہ ہے اور یہی قبر جہنم کا بھی راستہ ہے. حدیث پاک ہے کہ قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا. اب یہ ہمارا انٹری گیٹ ہے. اب اس ہمارے انٹری گیٹ کو خوب سے خوب تر بنائیں. دیکھنے والے لوگ تو کہیں کہ مٹی کے اندر ڈالا، لیکن وہی مٹی گلے گلزار بن جائے، باغ بن جائے، جنت کا باغ بن جائے، جنت کی کھڑکی کھل جائے، سرکار تشریف لے آئے، ان کے قدموں میں ہم گر جائیں. اور عاشق کی تو یہی خواہش ہوتی ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. تو پیارے بھائیوں، دنیا ہمیں چھوڑنی ہے. ململ زری کے کپڑے عمدہ بدن دھرو گے، مٹی میں جب ملو گے اس وقت کیا کرو گے؟ بنگلہ بنایا اچھا، بھنڈار کیا بھرو گے؟ نکلے گا جب جنازہ اس وقت کیا کرو گے؟ ایک پنجابی شاعر کہتے ہیں، جنوں گھر رنگ تھے رانگا، جنوں کے گھر پر ہر وقت چیل پیل ہوا کرتی تھی، محفلیں ہوا کرتی تھی، رقص و سرور کی محفلیں ہوتی تھی. جنوں گھر رنگ تھے رانگا، لٹکتی باندھتے پانگا. اتنی بڑی بڑی پاگڑیاں باندھتے تھے کہ زمین تک لٹکتی تھی غرور و تکبر کے ساتھ. جنوں گھر رنگ تھے رانگا، لٹکتی باندھتے پانگا، انہوں گھر بیٹھ گئے کانگا، کہ ان کے گھروں پر کوے بیٹھ گئے، آخر خاک ہونا ہے. انہوں گھر بیٹھ گئے کانگا، ان کے گھروں پر اب کوے جو بول رہے ہیں، الو بول رہے ہیں. اب وہ محفلیں ختم ہو گئی، ان کی پاگڑیاں جو ہے مٹی کے ساتھ مل گئی. انہوں گھر بیٹھ گئے کانگا کہ آخر خاک ہونا ہے. تو ہمیں مٹی میں جانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کفن سلامت رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر جو ہے جنت کا باغ بن جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل جائے. ہم سب چاہتے ہیں. تو اس کے لیے پیارے بھائیوں، اس دنیا کے اندر ہمیں محنت کرنی ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. ہم اس دنیا کے اندر جو ہے اللہ کی یاد کے لیے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ہم اس دنیا کے فریب کے اندر مبتلا ہو گئے اور آخرت کو ہم نے بالکل بھلا دیا. پیارے بھائیوں، آج ہم اتنے اعلانات سنتے ہیں، یہ مر گیا، وہ مر گیا، وہ شخص بڑا بیمار ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی، اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے. ایک دن ہمارا بھی شور ہو جائے گا. ایک دن ہمارا بھی شور ہو جائے گا کہ آج یہ بھی گیا، اتنے بجے اس کی نماز جنازہ ہے. اب آپ دیکھیں، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مجھے بھی تجربہ ہے. بندہ سکرات کے عالم میں ہوتا ہے تو عزیز و اقارب اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی روح نکلی، ڈاکٹروں نے تصدیق کر دی کہ مر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ہم لوگ اب تیاری میں لگ جاتے ہیں.
ایک کو بھیج دیتے اسی وقت قبرستان جاؤ، ایک کو بھیج دیتے کفن لینے جاؤ، ایک